مسیح یسوع کے بابرکت جلالی پرفضل نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ اور آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں سیفٹی اور بلیسنگز کے اوپر، کہ کس طریقے سے خدا کی مرضی جو ہماری زندگی کے اندر ہے اس میں ہم بلیسنگز انجوائے کر سکتے ہیں اور خدا کی پروٹیکشن انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم دیکھیں گے، ایکچولی اسٹڈی کریں گے سامز 91 کی، زبور 91 پر ساتھ میں جو ہے میں آپ کوشش کروں گا کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی ساتھ میں ایڈ کریں، سپورٹنگ انفارمیشن جس میں ہماری مسیحت کی بنیاد ہے۔ اور بہت سے میں نے ٹائم دیکھا ہے کہ لوگ جب سامز 91 کو اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ اس کو ایک ورد کی طرح پڑھتے ہیں، اور جب کوئی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو وہ ان آیات کو یاد کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آیات کو جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، یہ ایک زندگی کا ضروری حصہ ہے۔ پر سامز 91 جہاں پہ بہت سی گہری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ جس طرح سامز 91 ہے یہ ہماری میراث ہے، مسیح ہوتے ہوئے ہماری میراث ہے، کیونکہ خدا کا یہ ڈیسیجن تھا کہ وہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ قبول کرے، ایڈاپٹ کرے، ہمیں چنے، تو یہ خدا کا ڈیسیجن تھا۔ تو آئیے ہم جو ہے اپنی اس چھوٹی سی اسٹڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا کے روح کی مدد سے جو ہے اس حقیقت کو یا اس گہرائی کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ دیکھیں سامز 91 زبور 91 اور اس کی 4 آیت کا آخری حصہ جو ہے یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آخری اس آیت کو اس آیت میں یوں لکھا ہے، کلام یوں فرماتا ہے، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ اور انگلش میں جو ہے وہ یوں لکھا ہے کہ his truth shall be your shield and buckler۔ تو خداوند کی جو سچائی ہے، خداوند کی جو حقیقت ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ڈھال کی طرح کام کرتی ہے، شیلڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ اس کی سچائی ہماری ڈھال ہے، اس کی حقیقت ہماری ڈھال ہے، اس کی حقیقت ہمارے کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، ہمارے اسپرٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کی سچائی کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سچائی سے الگ کر لیتے ہیں تب جو ہے ہمیں اپنا آپ جو ہے ناکافی لگتا ہے، اور تب جو ہے جب ہم اپنے آپ کو سچائی سے الگ کرتے ہیں تب خدا کے جو وعدے ہیں ہماری زندگی کے اندر وہ ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں۔ پر جب ہم سچائی کے اندر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تب جو ہے ہم اپنی بلیسنگ کے اندر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ تو میریکلز جو ہوتے ہیں، جو معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزات جو ہے ایک طرح کا ریسکیو مشن ہوتا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پر اگر ہمیں اپنی زندگی میں ہر بار، ہر وقت، ہر ہفتے، ہر مہینے ایک معجزہ چاہیے تو ہم خدا کی برکت میں زندگی نہیں گزار رہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ تو اگر سامز 91 جو ہے، زبور 91 جو ہے، ہمیں بہت سے ڈیفرنٹ وعدے دے رہا ہے خدا کے جو کہ ہماری میراث ہے، اگر ہمیں ہماری زندگی کا روزمرہ کا وہ ایک روٹین حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے، ہماری لیک آف نالج کی وجہ سے، ہماری کم عقلی کی وجہ سے۔ تو خدا کی طرف سے جو ہے پورے پروویژنز موجود ہیں، خدا کی طرف سے پوری بلیسنگ کا آرڈیننس جاری ہو چکا ہے آپ کے لیے، جو اس دنیا کے لیے۔ تو جب خدا نے سب کچھ اویلیبل کیا ہے، اب آپ اگر اس کو نہیں گزارے تو شاید آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ سے ری پوزیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب
اس سے پہلے کہ ہم سامز 91 سے نیکسٹ پیسج پہ جائیں، ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہے فرسٹ آیت: He who dwells in the secret place of Most High shall abide under the shadow of the Almighty. اور اردو میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ تو حق تعالیٰ کا پردہ یا اس کی سیکرٹ پلیس پہ میں غور کر رہا تھا پچھلے دنوں کہ جب بائبل اس کو سیکرٹ پلیس کہتی ہے انگریزی کے اندر، حق تعالیٰ کا پردہ کہتا ہے جو کہ ایک چھپی ہوئی جگہ ہے، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً انسان جو ہے وہ ابلیس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی انٹیلیجنس کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے، اور بہت بار ہمیں لگتا ہے کہ دنیا یا ابلیس وہ اتنے زوراور ہیں۔ انفیکٹ سب لوگوں کا، موسٹلی لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ منہ سے نہیں کہتے کہ ابلیس زوراور ہے، پر ان کے خیالات، ان کے خدشات، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ ان کا ایمان جو ہے ابلیس کی قوت کے اندر ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ابلیس جو ہے سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے فرشتے جو ہیں جو بدروئے ہیں وہ سب کچھ پلان کر رہے ہیں اور ہمارے اگینسٹ لوگ کھڑے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ اس مینٹلٹی کے اندر گزارتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پورا بھروسہ ہم رکھتے ہیں غلط ہونے کے لیے۔ تو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ بیماری آئے گی، پورا یقین ہوتا ہے کہ مشکل آئے گی، پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رنٹ نہیں ہوگا، پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، پورا یقین ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بری ہو سکتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان پورا یقین رکھتا ہے، کیونکہ ابلیس کی ایبلٹی کے اندر انسان کا فیتھ بہت زیادہ موجود ہے، جبکہ مسیح ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی ایبلٹی کے اندر فیتھ ہونا چاہیے۔ تو جب کلام فرما رہا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا، مطلب یہ ایک ریسٹنگ پلیس ہے، ایک آرام کی جگہ ہے۔ اور جب انگلش میں بولتے ہیں کہ ایک سیکرٹ پلیس ہے، تو آپ جو ہے اس چیز کا یقین رکھیں، جب آگے جا کے ہم اس چیز کو سیکھنا شروع کریں گے تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ ابلیس اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر چیز نہیں جانتے آپ کی زندگی کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ آپ بھی ہر دن ہر جگہ اس کو سرپرائز کرو، مطلب خداوند نے جو ہے آپ کے اندر اپنی روح ڈپازٹ کیا، آپ کو جو ہے اپنا روح دیا ہے، اور آپ جو ہے وہ ان سب قوتوں سے، ان سب پاور سے زور آور ہو، تو آپ بھی جو ہے وہ ابلیس کو سرپرائز کر سکتے ہو، آپ بھی جو اس کے فرشتوں کو سرپرائز کر سکتے ہو، یا کیونکہ آپ جو ہے ایک ہڈن ایریا کے اندر رہتے ہو جو انڈیٹیکٹیبل ہے۔ تو جب سیکرٹ پلیس ہے، جب حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہو، جب آپ ادھر رہنا شروع کرو گے، اور رہتا انسان کیسے ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی لائن میں لے کے آتے ہو، کاموں کی وجہ سے نہیں، خدا کی حقیقت کی وجہ سے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ چوتھی آیت میں پڑھا اس کی سچائی جو ہے ہماری ڈھال ہے۔ تو خدا کی سچائی جو ہے ہماری ڈھال ہے۔ آپ کے کام جو ہیں وہ آپ کو کوالیفائی نہیں کر سکتے، آپ کے کام جو ہیں آپ کو خدا کی سچائی میں لے کے نہیں آ سکتے، پر یہ اس کی مرضی سے آپ جو ہے اس کی سچائی کے اندر داخل ہوتے ہو، اور اس کی مرضی سے جو ہے اس کی سیکرٹ پلیس میں آپ داخل ہوتے ہو۔ تو جب آپ اس سچائی کو سمجھتے ہو اور اس سچائی پہ یقین کرنا شروع کرتے ہو، تب جو ہے آپ بلیسنگ کے اندر اپنے سٹیپس لینا شروع کرتے ہو۔ تو اب جو ہے نیکسٹ پیسج کی طرف جاتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ دیکھیں، آئی تھنک پہلے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط، اس کا آپ دیکھیں اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت، اور کلام جو ہے وہ یوں فرماتا ہے: بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کانٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں، پر یہاں پہ ایک آرام میں داخل ہونے کی بات کر رہی ہے، اور انگلش میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں لیبر کرنے کی بات ہو رہی۔ تو جو خدا کا وعدہ ہے، بیسیکلی جو ہے آپ روزے رکھ کے یا دعا کر کے خدا کے وعدے میں داخل نہیں ہو سکتے، پر جو ہے آپ کو صحیح طور پہ اپنے آپ کو ٹرین کر کے خدا کے کلام کی لائن میں لا کر اس پہ بلیو کر کے پھر جو ہے اس کے وعدے میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو بیسیکلی جو ہے بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ
ان کے دعا کرنے سے خدا ان کے لیے کچھ کرے گا، پر ہم آگے جا کے کلام میں دیکھیں گے کہ خدا جو ہے اس ٹائم ریسٹ کر رہا ہے، خدا جو ہے اس ٹائم ریسٹ کر رہا ہے، اور اس نے کلیسیا کو جو ہے ایک ٹاسک دیا ہے، کلیسیا کے لیے اس نے پلاننگ کی ہے، کلیسیا کے لیے اس نے سب کچھ ارینج کر کے رکھا ہے تاکہ کلیسیا جو ہے ان بلیسنگز کے اندر واک کرنا شروع کرے. اور بیسیکلی یہاں پہ ورڈ ہے کہ لیبر، اس آرام میں داخل ہونا ہے آپ کو. تو آپ کو جو ہے زور لگا کر جو خدا کا وعدہ ہے اس کو اپنی زندگی میں انفورس کرنا ہے. تو قوت کس کی ہے؟ قوت خدا کی ہے، آپ کی قوت نہیں ہے. پر اگر آپ یہ سوچ کے دعا کر رہے ہو کہ آپ کے دعا کرنے سے، آپ کے روزے رکھنے سے یا آپ کے زیادہ بائبل پڑھنے سے جو ہے خدا جو ہے آپ کو کچھ پرومس دے گا، تو یہ غلط سوچ ہے. کیونکہ خدا نے جو ہے آپ کے لیے کر کے رکھا ہے، اب آپ نے لیبر کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اس کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے، آپ نے اس کے وعدوں کو کنفیس کرنا ہے، آپ کو خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور یہ ایک مینٹلٹی الگ ہے کیونکہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے. پہلے کیس میں جو ہے انسان اس لیے دعا کرتا ہے کہ خدا اس کے لیے کچھ کرے گا، اور سیکنڈ کیس میں انسان اس لیے کوشش کرتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے کیا ہے، اب وہ جو ہے اس آرام میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں بہت الگ ہیں. اگر آپ پہلے کانسیپٹ سے دعا کرتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنے ریزلٹس نہ ملیں، پر سیکنڈ کانسیپٹ سے جو کہ کلام کے مطابق ہے، کیونکہ خدا نے آپ کے لیے ہر کچھ کیا ہے اور اب اس نے آپ کے اندر اپنا روٹ ڈپازٹ کیا ہے تاکہ آپ جو ہے آگے کی طرف جا سکو. جو سیکنڈ کانسیپٹ ہے اس میں جو ہے آپ کے پاس آلریڈی وہ پرومس ہے، آپ کے پاس آلریڈی یہ وعدہ ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں حقیقت بنا رہے ہو، اور دوسرے کیس کے اندر آپ وعدے کا انتظار کر رہے ہو. تو دونوں میں بہت واضح اور بہت بڑا فرق ہے. تو آئیے ہم کچھ اور حقیقتیں دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے سامس 91 زبور 91 کی طرف آئیں گے اور اس کو ہم لوگ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب آپ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اور سب سے پہلے دیکھیں جی اس کی پہلے باب کی آپ دیکھیں 3 آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. تو بائبل کنفرم کر رہی ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی یہاں پہ لکھا ہے ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. آپ کے پاس ہر طرح کی اسپریچول برکت آلریڈی موجود ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ کسی برکت کا ویٹ کر رہے ہو تو آپ جو ہے ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو کہ خدا آپ کے لیے اب کچھ کرے گا، بیکاز بائبل کنفرم کری کہ آپ کے پاس آلریڈی وہ برکت ہے آسمانی مقاموں کے اوپر. کیا آپ جو ہے انہیریٹر ہو، آپ جو ہے اس میراث کا حصہ، آپ کے پاس وہ ہے بھی. ٹھیک ہے کے ساتھ آگے بڑھنا آسان ہے، آئے گی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ انتظار کرتے رہو گے. جیسے کئی لوگ جو ہے خدا کے روح کا ویٹ کرتے ہیں کہ خدا کا روح کہیں سے آئے گا، پر آگے جا کے ہم دیکھیں گے خدا نے اپنا روح جو ہے ہمارے اندر ڈپازٹ کیا ہے، سیل کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے آگے جا کے آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اس سے پہلے کہ ہم پہلے باب کو اور آگے دیکھیں، آپ دیکھیں دوسرے باب کی، افسی دوسرے باب کی 8 آیت، اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. تو نجات جو آپ کو ملی ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق جو آپ کو ملا ہے، وہ خدا کی بخشش ہے آپ کی زندگی میں، اور ایمان کے وسیلے سے ملی ہے. ٹھیک ہے. تو کئی بار لوگ ایمان کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم خدا کی برکت کو حاصل کر سکیں. پر آپ یہاں پہ اگر غور سے آیت کو پڑھیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، تو آپ کے پاس اتنا ایمان تھا کہ اتنا بڑا میریکل آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو فضل سے ملا، یہ آپ کو فضل سے نجات ملی ہے. تو جب آپ کو یہ ایمان ملا تو خدا نے آپ پہ فضل کیا، جب آپ کو یہ ایمان ملا کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکو. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اتنا بڑا میریکل کہ آپ جو ہے ایک نئے سرے سے پیدا ہوتے ہو یسوع مسیح کو قبول کرنے سے، اور یہ آپ پہ فضل ہوتا ہے. جب آپ کے پاس اتنا بڑا ایمان ہے کہ آپ اتنا بڑا میریکل ریسیو کر سکتے ہو، تو پھر چھوٹی موٹی باتوں کے لیے آپ کیوں شک کرتے ہو کہ خدا نہیں کر سکتا، یا خدا کی جو برکت آپ کی زندگی میں ایکٹیو نہیں ہو سکتی.
تو خدا کی برکت ہماری زندگی میں ایکٹیو ہو سکتی ہے جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. یہاں پہ جب ہم نے دیکھا 2 باب کی 8 آیت، اس میں آپ دیکھیں کہ خدا نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا میریکل آپ کو آلریڈی دے رہا ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو میرے مطابق جو ہے وہ مسیحوں کے پاس ایمان کی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ان کو فضل کے وسیلے سے ایمان ملتا ہے. یا اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کے پاس ایمان کم ہے یا زیادہ ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ نے نجات حاصل کیا ہے یا نہیں کی. پھر آپ کو یہ سوال بھی کرنا چاہیے. پر چونکہ ایمان جو ہے ہمیں فضل کے وسیلے سے، فضل کے ہی اس سے ملتا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے. ہمارے پاس اتنا ایمان ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کیا، تو اتنا ایمان ہے کہ ہم اس کی برکت میں زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی بات ہے. اچھا جی، اب جو ہے اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور 4 آیت میں دیکھیں، افسیوں پہلے باب کی 4 آیت، اور کلام فرماتا ہے کہ He chose us in Him، اور اردو میں لکھا ہے پہلے باب کی 4 آیت، پہلے باب کی 4 آیت، اور اس میں ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. تو خدا نے جو ہے وہ آپ کو چنا، خدا نے جو ہے آپ کو چنا. اور جب آپ اپنے آپ کو گنہگار ڈکلیئر کرتے ہو اور آپ بولتے ہو کہ میری پاس میں اتنی دعا نہیں کرتا یا میں اتنی بائبل نہیں پڑھتا، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کی بائبل پڑھنے یا آپ کی دعا کرنے سے پہلے جو ہے اس نے آپ کو چنا. اور کیا ہوا، کیوں چنا؟ تاکہ جو ہے تاکہ آپ اس کے نزدیک، خدا کے نزدیک جو ہے محبت میں پاک اور بے عیب ہو. تو خدا کے سامنے آپ پاک اور بے عیب ہو. بہت سے لوگ جب اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، پر جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، جب آپ نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، تو آپ کی روح جو ہے نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے. آپ کی جان اور آپ کا بدن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، جس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی ٹاک کلوز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس بات کو سمجھیں اور اس بات کا یقین کرنا شروع کریں کہ خدا نے جو ہے وہ آپ کو چنا ہے، اور آپ کے پاس اتنا ایمان تھا کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر سکتے. تو وہی ایمان جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کی برکت میں بھی زندگی گزار سکتے ہو. اور تیسری چیز جو ہے جس کا آپ نے یقین کرنا ہے آج، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں نیکسٹ ٹاک میں ہم آگے بڑھیں گے، میں کال کر رہا تھا سوری. تو آپ نے جو ہے اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ آپ جو ہے خدا کے نزدیک پاک اور بے عیب ہو. کس چیز میں؟ آپ کے روح کے اندر. تو آپ کی روح جو ہے وہ پاک اور بے عیب ہے، آپ کی اسپرٹ جو ہے پاک اور بے عیب ہے. اور کلام جو ہے اس چیز کو کنفرم کرتا ہے. تو کلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن جا کے آپ کی روح پاک ہو جائے گی، بل کلام کہہ رہا ہے کہ خدا نے آپ کو خود، اس نے آپ کو چنا. تو یہ خدا کی مرضی تھی کہ آپ جو ہے یسوع مسیح کو قبول کرتے. یہ خدا کی مرضی تھی، خدا کی مرضی ہے کہ آج آپ اس کلام کو سن رہے ہو، آپ جو ہے اپنے آپ کو پاک اور بے عیب ایکسیپٹ کرنا شروع کرو. تو سامس 91 میں جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے کانسیپٹس اوپن کرنے، اور ہمیں اپنے آپ کو جس طرح سے خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، کلام فرماتا ہے کہ کلام جو ہے وہ ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں نے جو ہے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اگر آپ بہت کوشش کریں تو اپنی ناک آپ دیکھ سکتے ہیں، پر کسی نے اپنی شکل نہیں دیکھی حقیقت میں. یا کیا آپ نے اپنا پیچھے سے سر دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. آپ کی جو فرنٹ شکل ہے، یا آپ کے بال کیسے ہیں، میرے بال اس ٹائم کیسے لگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، پر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور میں نے اس امیج کا یقین کیا. میری شکل کس طرح کی ہے، میں نے اس کو آئینے میں دیکھا اور اس کا یقین کیا. کریکٹ؟ اسی طرح کلام فرماتا ہے کہ کلام مقدس جو ہے ہمارا آئینہ ہے.
تو جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہو جو کہ مرر ہے، اس میں جب دیکھتے ہو تو آپ کو آپ کی باڈی نظر آتی ہے، آپ کو وہ انسان نظر آتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے. پر کلام کے آئینے میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو تب جو ہے آپ کو آپ کی روح کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کے روح کے بارے میں نالج ملتی ہے، اور آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے. تو آپ کی روح جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن، اس کے بارے میں نالج آپ کو خدا کے کلام میں دیکھنے سے ملتی ہے. تو جتنا آپ کلام میں دیکھو گے آپ کو آپ کے روح کے بارے میں پتہ چلے گا. میں آپ کے جسم اور آپ کی جان کی بات نہیں کر رہا، آپ کی روح کی بات کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے آپ سے 50 60 10 لاکھ 20 لاکھ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ آپ کے جسم سے ہوئی ہیں، پر آپ کی روح جو ہے خدا کی طرف سے اس کو پاک اور بے عیب قرار دیا گیا ہے، بیکاز آپ نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے جو ہے آپ کے پاس خدا کا اور خدا کے روح کا ایکسیس ہے. تو ساری جلال جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام کو جاتا ہے، آپ کو نہیں جاتا. آپ کے پاس، میرے پاس، خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو برکت خدا نے وعدہ ہماری رکھا ہے، اس وعدے کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس وعدے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہمارے روح کی جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کی ہم ٹاک آج یہاں پہ کلوز کریں گے. نیکسٹ جو ہماری ٹاک ہوگی اس میں پھر دوبارہ ہم تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں گے، اور ایونچولی ہم سامس 91 پہ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور آپ نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا، یا آپ ایک کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہو، تو یہ کرنے سے آپ خدا کی میراث کے حقدار نہیں بن جاتے. یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے جو ہے آپ خدا کی میراث میں شامل ہوتے ہو، اور آپ کی روح جو ہے نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ایک سمپل سی دعا کر سکتے ہیں اور خدا باپ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کو آپ کے لیے بھیجا، آپ کے گناہوں کے لیے، اور یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے سے جو ہے آپ نے نجات پائی، اور اس طرح سے جو ہے آپ اس کی کنگڈم کے اندر، اس کے لوگوں میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں. تو مسیح گھر پیدا ہونے سے، مسیح گھر میں پیدا ہونے سے، یا مسیح کے بارے میں سننے سے آپ مسیح نہیں ہو جاتے اور اس کی برکت کے حقدار نہیں ہو جاتے، اس کو اپنے اندر ایکسیپٹ کرنے سے ہوتے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے کلام سب کو برکت ملی ہوئے گی. اپنا خیال رکھیں، اور ضرور جو ہے اپنے آپ کو کلام کے آئینہ میں دیکھ کر زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کریں. خداوند یسوع مسیح آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو.